گیا ہے مولانا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو, کسی بچی کو اگر مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا جی وہ کیا وہ فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ایک سیف سیکس کے لیے, اور اس کے بعد جو سیف, اگر وہ حمل ٹھہر جائے اس کے بعد ہاں پریگنینسی کے بعد وہ سیف چائلڈ برتھ جو ڈیلیوری جی ہوتی ہے, وہ اس کے لیے اس کے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. کسی کی مطلب ہے کہ باڈی کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. تو اگر اس کی باڈی گروتھ صحیح ہے, وہ پوری ہے, تو وہ ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مولانا آپ صاحب, اس سے جی جی مولانا صاحب, ہمارے سامنے جی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق جی اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس ہوں، کو پریگنینسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے, بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی, اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی, اس کی بھی موت ہو جائے گی. تو جی سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے, لیکن جو دیگر ملک ہیں, میں نے بتایا نا آپ سے, جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے. وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگنینسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے. ایسی کیا کوئی آپ اس پریشانی کا کی بات حوالہ نہیں. ساحل صاحب ایک مولانا سیکنڈ صاحب؟ یہ ہاں ایک جی سیکنڈ, ایک آرٹیکل پہلے دکھا دیجئے ان کو. جی یہ جی ایکویٹر کے پاس یمن میں ایک ہاں لڑکی ہے, 13 سال کی عمر کی ہاں تھی. اس کی شادی جی ہوئی اس سے 3 دگنے بندے کی عمر سے, اور اچھا وہ تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بیکاز آف سیکس. اور یہ بڑا جی فیمس واقعہ ہے. آپ نے مولانا صاحب پڑھا اس کو؟ کیونکہ ایک یہ ہے, ایک 8 سالہ بھی ہے. یمن میں اکثر یہ حرکات ہو رہی ہیں, تو جی کافی بچیوں کی وفات ہوئی ہے اسی وجہ سے. 13 سال. اب حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہیں وہ تو صرف 9 سال کی تھیں, یہ لڑکی دیکھیے 13 سال ایسا ہے, کی. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر, ایکسیپشنز ہوتے ہیں, اور اگر کوئی مطلب 1-2 کیس ایسے ہو جائیں تو وہ ایکسیپشنز میں شمار ہوتے ہیں, ان کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی ہے. اور اچھا حکم جو ہے وہ عام حالات پر لگایا جاتا ہے, جو مطلب اکثریت پر, میجورٹی پر حکم لگتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کرنے کا مسئلہ تھا, آپ اسے بالکل دنیاوی انداز سے نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ جس کو لوگ کہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی کی اور کئی شادیاں کی. ان کی شادیوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دراصل اسلام کی تبلیغ کرنی تھی, اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے ان کو سارے وسائل اور سارے اسباب اختیار کرنے پڑے. ان اچھا کا گھر مولانا, جو تھا سنیے, ان کا گھر جو تھا ایک گویا کہ ایک ریلیجس اسکول بھی تھا. تو ان کو ایسی لڑکی کی بھی ضرورت تھی جو چھوٹی عمر کی ہو. چھوٹی عمر کی لڑکی کا ذہن صاف ہوتا ہے اور وہ جلدی ایک بات کو قبول کر لیتی ہے, ذہن نشین کر لیتی ہے, زیادہ عمر تک اس کے زندہ رہنے کا امکان ہوتا ہے. تو اور دوسرے حضرت عائشہ بہت ذہین اور فطین تھیں, بہت زیادہ سمجھدار تھیں, ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو, حضرت عائشہ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا, کیونکہ ایک لڑکی کو گھر میں لانا اور اس تعلیم دینا ہمارے مذہب میں بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے. ایک اچھا گھر میں ایک مولانا, لڑکی اکیلی نہیں رہ سکتی, اور اس کے حضرت لیے نکاح کرنا ضروری تھا. وہاں نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم ان کو دے سکیں, اور ایک لڑکی جو ہے ایسی تیار کر سکیں جو عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں نا, عورتوں سے ریلیٹڈ جو اسلام میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کو وہ لڑکی سیکھ سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہ ان مسائل کو پھیلا سکے. اچھا مولانا, حضرت, سوری سمجھے نہیں ساحل آپ؟ بھائی, جی آپ کی بات سمجھ آئی. ساحل بھائی جسٹ 1 منٹ, میں تھوڑا سا جی کچھ چند سوالات کو جی ظاہر کر دیں یہاں پہ. حضرت صاحب, جی آپ کی یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہوئے بالکل, لیکن جی ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ان سے رخصتی لی, اسی دن ان کے ساتھ جو شادی کے بعد والا کام ہوتا ہے وہ انجام دیا.
ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس بے شمار جی احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. آئی ہوپ آپ اس سے ڈینائی نہیں کرتے. تو ہاں تو جب اس میں کیا پریشانی ہے؟ جی جب جی ایک جو میں لڑکی جو حضرت بتا رہا میچیور ہو گئی ہے ہوں, حضرت تو دیر حضرت از نو پرابلم. ہاں حضرت فار دی انٹر حضرت کورس. حضرت دیکھیں, جی مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا. 5 منٹس کا ہم نے آپ کی اچھا بات جی سنی, جی تھوڑا بولیے. سا مجھے سوال تو رکھ لینے دیں, ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں رکھا. اچھا, جی جی اب یہاں پہ پرابلم 2-3 طرح کے آ جاتے ہیں. پہلا پرابلم تو یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی بات ہے وہ اپنی جائے گا سائڈ پہ, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان کی سیکس کے اوپر, سوری میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, جی. کے ہم اوپر بات بستری کر رہے ہیں. ہم بستری, سوری ہم بستری کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہوں. اچھا, دوسرا جو میجر یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے, جو کہ پہلے آپ کو ڈسکرائب فرمایا ہم نے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے, لیکن کتاب الستہ میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا. کسی بھی کتاب الستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے جو یہ ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کرے کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو گئے. بلکہ دیکھیے صحیح بخاری ہر کی, ایک سیکنڈ اصل میں ایک اپنا سوال پورا کر لوں, بلکہ صحیح بخاری کی حدیث 6130 کے اندر فتح الباری نے اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بتایا ہے کہ وہ جب گڑیوں سے کھیل رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے, ٹھیک ہے, کیونکہ رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی تھی, تبھی محمد صاحب اپنے گھر میں لے کے آئے تھے ان کو, تو وہ اس لیے ان کو الاؤڈ تھا کیونکہ وہ پیوبرٹی کو ابھی تک نہیں پہنچی تھی. یہ فتح الباری امام حجر اسقلانی بتا رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں, تفسیر لکھ رہے ہیں صحیح بخاری 6130 کی. سر مائک آپ کا. دیکھیے ایسا ہے, پیوبرٹی پر پہنچنے کے بعد, میچور ہونے کے بعد بھی لڑکی کے اندر جو ہے وہ کچھ بچپنے والی عادتیں باقی رہتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں, وہ تھوڑی اور ٹائم کے بعد جو ہے ختم ہوتی ہیں. نہیں سر, یہاں پہ اصل وہ چیز فتح ہے الباری لکھ میچور رہے ہو ہیں جانا. ایکسپلیسٹلی, نہیں سر, فتح الباری ایکسپلیسٹلی لکھ رہے ہیں ہاں کہ کھیلنا گڑیوں سے حرام ہے, لیکن حضرت عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ ابھی تک حیض کے ایام کو نہیں پہنچی تھیں. سر یہ ایکسپلیسٹ ہے, حیض کے ایام. اور پلس میں نے بتایا کہ کتاب الستہ کے اندر, سننا کی جو کتاب الستہ, اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا 9 سال کی عمر میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حضرت, آپ مجھے حدیث نمبر اور سارا کچھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک دیکھ رہے ہیں, 1 منٹ. کہاں لگی بخاری؟ ہاں بخاری ادھر ہوگی تو. دیکھیے اچھا یہ اس تو کے آپ علاوہ غلط بات کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ جو تھیں وہ میچور ہو گئی تھی, اور میچور ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ان سے اس جو کا ہے دلیل, وہ رخصتی اس کی ہوئی ہے. دلیل آپ اور کے ذمہ ہے مولانا, اس کی جی دلیل آپ کے ذمہ ہے, کیونکہ ہم نے جو حدیث بتائی اس دیکھیے. کی ہاں ایکسپلینیشن میں ہاں اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے, فتح الباری کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے, پیج دیکھیے 143 ہر بات 13. کی جو ہے وہ دلیل, ہر بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے. کامن سینس سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نہیں آپ ایک دلیل دے ایسا نہیں نا انسان, 1400 سال پہلے. میری بات سنیے, ایک ایسا انسان جو اتنا اونچا کیریکٹر رکھتا ہو, جو اتنی زیادہ وہ رکھتا ہو, اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیاشی کا مادہ نہ ہو, جس نے اپنی 25 سال کی چھوٹی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی ہو, اور وہ بھی ڈبل بیوہ تھی, سر 40 سال کی تھی, حضرت حضرت اور حضرت ان اس سے کا بھی 25 کوئی سال سر, کی عمر, 25 حضرت سال تک حضرت ان کے ساتھ زندگی گزاری, 25 حضرت سال تک حضرت بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری, تو اچھا ایسے حضرت شخص حضرت کے آپ کا بارے میں پوائنٹ آ حضرت گیا ہے, حضرت ایک منٹ, عائشہ کی عمر حضرت آپ کا 40, پوائنٹ آ گیا ہے. ہاں حضرت عائشہ کی عمر, حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی ہاں کسی جی. صحیح حدیث اور سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. حضرت کوئی ایک آپ کے سند علم کے میں نہیں ساتھ ہوگا, مجھے ہمارے علم صحیح, میں تو ہے, ایسی سر بات نہیں ہے. دیجیے گا, آپ کے علم سر میں نہیں دیجیے ہوگا, گا, دیکھیے حدیث ہم پیش سر جانتے ہیں کیجئے. اس دیجیے گا. بات کو. سر اس پہ میرا چیلنج ہے حضرت, میں بہت معذرت کے ساتھ, آپ میرے معلم ہیں, میرے بہت بزرگ ہیں, لیکن حضرت اگر آپ ایک بھی میرے نہیں پاس ہے. آ جائیں تو میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا دوں گا. ٹھیک حضرت اچھا ہے, اس میں میں آپ دو سے چیز آ گئی اس میڈم. پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل سے بات اچھا نہیں کر سکتا, اس مولانا, میں اس طرح سوال پر سوال نکلتے چلے جائیں گے. ہم محترم نے مولانا, اپنا اسلامی اصول جو ہے وہ آپ کو بتلا دیا ہے, اس میں اچھا کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مولانا, اور محترم حضرت مولانا, عائشہ سے جو, اچھا جی ایک منٹ محترم مولانا, اس میں دو چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ بالغ تھی, یعنی بلوغت کو پہنچ گئی تھی, اس کی آپ کے پاس ہاں دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا بالکل حضرت دلیل ہے خدیجہ ہمارے پاس, کو پیش کر دلیل دیجئے ہے حدیث, ہمارے پاس. آپ میرے حدیث پاس پیش کر آئیے, میں دیجئے. آپ کو دلیل دکھاؤں گا. ابھی نہیں ہے آپ کے پاس,
نہیں میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ یہاں آئیں گے، جب دکھاؤں گا. ایسے اس پلیٹ فارم پر ایسی بات نہیں ہو 4,000 سکتی. لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا، آپ کو 4,000 لوگ اب دیکھ میں رہے آپ ہیں، کو وہ سب کتاب کھول چاہتے ہیں کر کہ یہاں آپ نہیں کنٹینیو. دکھا سکتا میں آپ کو. نمبر بتا ہاں دیں، ہم خود سرچ کر لیں گے. آپ نمبر بتا دیں کون سی حدیث میں ہے. آپ نہیں کر سکتے. اس کے اندر بہت سی احادیث ہوتی ہیں، انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، نام تو ان کو بتائیے، دیکھنا ہوتا ہے، اس کو کتاب کا نام سمجھنا بتا بہت دیجیے. مشکل ہوتا ہے. آپ ایک سرسری اس سے نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. لیکن مولانا دیکھیے، ہمارے پاس جتنی دلیلیں موجود ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور بھی نہیں ہوئی تھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عائشہ جو میچور نہیں تھی. مجھے صرف 1 ہاں منٹ پہلے دیجیے آپ یہ تاکہ بتائیے گا وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں، ان کی ہاں سند ہاں کیا ہے، وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں، کیا ہیں. پہلے آپ یہ جی بتائیے. جی سب جی، صحیح آپ کو میں سب. پیش اصطلاحات کرتے ہیں. معلوم ہے، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف بالکل. کسے کہتے ہیں، جی 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 کون سی پتہ ہے. قابل عمل ہے اور کون اور سی جو ہے وہ. مولانا مجھے رکھنے تو سمجھ. دیجیے، میں آپ کو اس پہ جو حکم ہے وہ بھی بتا دوں گا. 1 منٹ دیجیے. ہاں یہ دیکھیے، جی یہ میرے پاس ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خجرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے. پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. آپ اس بات پہ غور کریے گا، وہ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے جی مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ جھولے میں کھیل رہی تھی. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھی جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی. میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے. اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 3894 کی پیش کی، جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ جھولے میں جھولتی تھی اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو یہ بات کی علامت ہے کہ وہ میچور نہیں تھی. دوسری حدیث کی طرف بھی جاتا ہوں، میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے یار بعد آپ پہلے اس مکمل کا طور جواب، پر. ساحل بھائی پہلے اس کا جواب لے لیں کہ ان کو تو نہیں، علم بھی اور نہیں 2-3 تھا. اگر ایڈم میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 اگر ایک ساتھ کلب ہو جائے اس کے بعد یہ پھر مکمل طور پہ جواب دیتے نا. کیا بولتے ہو، کیا ایک ایک پہ لیں؟ میرا دیکھیے. خیال ہے ایک بھی لے ہاں لیں، ان کو یہ تو پتہ لگ جائے، ورنہ آگے سے چینج ہو جائے گا نا سبجیکٹ. میں ساحل چاہتا ہوں کہ صاحب سارے آپ ایک سوال میرا آپ سے ہے، ایک سوال اسی جی. پر پہلا میرا آپ سے، آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. پھر جب آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں حاصل ہوتا. نہیں، آپ تو خود راضی ہوئے تھے نا جناب کہ آپ کے نہیں جب اعتراضوں کی یار، جواب ہم دیں گے. نہیں ایک بات تو بتائیں. اب یہ ہاں تو بالکل تو یوٹرن دے مار رہا رہے ہیں ہوں، آپ. میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن جب آپ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب مطلب دیجیے. اگر نہیں پھر آپ مذہب کے معاملے میں بولیے ہی مت. یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس میں آپ بالکل نہ بولیے جب آپ مذہب کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے سمجھے نہیں آپ. مولانا مشکور صاحب ہاں میری ہر بات مذہب سنیے. کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے. ہمارے مذہب نہیں، کا یہ غلط بھی تو اصول ہو ہے، اس سکتا سے ہے نا. آگے اور کوئی بات نہیں ہے. زیادہ لمبی بات جو ہے نا یہ وہ کوئی پھر جواب نہیں ہوا جو ہے نا وہ مولانا مناسب صاحب. نہیں ہوگی. اب آپ اپنا اگلا سوال کیجئے کیونکہ آپ سمجھ نہیں ہاں پا اچھا رہے ہیں بات کو. اچھا اچھا اگلا اچھا سوال نکال لیجیے اب آپ اپنا. ساحل صاحب ہمارے پیارے مولانا جی جو ہیں یہ دیوبندی سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا سر؟ جواب جی آ جی. گیا ان کا. سر یہ میری اسکرین دکھائیے ان کو، میں ان کو دکھاتا میں ہوں کہ آپ مجھے ایک قرآن سوال اور کا جواب حدیث نہیں دے کے پا رہے مطابق. محترم. سر آپ آپ نے مجھے سوال ایک ہی سوال وہی کا کیا. جواب نہیں دے پا رہے. کیا جواب؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کیسے انسان ہیں کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے؟ کم سے کم اسلام کو نہیں، کسی اور کو تو مانیے. آپ کو نہیں اسلام میں مانتے نا، خامی یہ نظر آ رہی ہے تو زبردستی کسی تھوڑی اور نا میں تو آپ کی. اچھائی نظر آ رہی ہوگی. مولانا عرفین جی صاحب، یہ تو آپ کی زبردستی ہے نا کہ مذہب دوسرے مذہب کو مانو، اسلام سے نکل گئے. تو آپ کو سوال جو تو کیا بھائی جا پھر رہا میں ہے، جو وہی تو کہہ رہا اعتراض ہوں، کیا بھائی جا رہا ہے، اس مذہب کا پر جواب اعتراض دیجیے. وہی کرے گا جو مذہب کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہوگا. تو آپ کسی آپ مذہب کو جواب نہیں فالو دینا نہیں کرے تو چاہتے. مذہب کی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. سائنس کی بات ذہن مولانا میں آتی ہے آپ کے؟ مولانا عرفین صاحب، سائنس مطلب کی آپ بات ذہن جواب میں، نہیں دینا مجھے اس چاہتے. بات کا جواب، سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے؟ سائنس مانتے ہیں آپ؟
साइंस तो मानते ही हाँ होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है, अरे मेरे एक सवाल का जवाब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, बताइए। ये टॉपिक ही नहीं है आज का, इससे क्या सर आपने कहा था कि 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना, आपने बोला था भाई जब स्क्रीन पे आने से पहले। आप जब नास्तिक है भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप, ये तो बताएं। या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी, आपके पास कोई दलील भाई नहीं है। हम भी साबित करें, लेकिन आप, हम साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप। अच्छा चले, आप ये मानते, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दिए, साइंस के तब नहीं, ये दुनिया वजूद में कैसे आई। लोग आपको देख रहे हैं, आप एडम एक मिनट। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूँ। हाँ मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है तो नहीं, जवाब है भाई, आप मेरी बात का जवाब दें। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या है? मजहब को नहीं मानता भाई, मैं एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी मजहब पे एतराज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मान ही नहीं रहे तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है ना। साइंस को मानते हैं आप? अरे साइंस को जवाब नहीं दे रहे। जो सही बात, ये दुनिया वजूद में कैसे, भाई ये दुनिया वजूद में कैसे आई, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। ये टॉपिक है नहीं। हाँ ये तो भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये उसी वहीं से सवाल निकला है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये दुनिया वजूद में कैसे आई, साइंस के एतबार से मुझे बता दे कि ऐसे आई। मौलाना साहब, ये साइंस के एतबार से मुझे बता दें। लोग देख रहे हैं, आपने जी बिल्कुल देख रहे हैं भाई। मैं 5000 लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप बता नहीं रहे ये दुनिया कैसे बनी। साइंस के एतबार से किसी मजहब को मानते नहीं है तो साइंस को मानते, साइंस के एतबार से बताएं। अच्छा मौलाना जी, आप साइंस को मानते हैं? हैं, बिल्कुल मानते, चूंकि कुरान से ही साइंस निकला है। साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे? पहले मेरे साइंस का जवाब दे देना, मुझे जवाब, मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जवाब। गलत बात, पहले मेरा जवाब दे दे आप, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे हजरत? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम भी तो आपसे ले रहे हैं ना। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये दुनिया वजूद में कैसे आई? जी मौलाना एक मिनट एडम, जब साइंस कहती है कि मैच्योर होने के बाद जो है वो शादी की जा सकती है, तो फिर आप जो है वो फिर इस बात को मानते क्यों नहीं है, बताइए। अब ये साइंस को साबित कर रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन सर इन्होंने मैच्योरिटी साबित नहीं ना की, अभी तक कोई हदीस नहीं दी मैच्योरिटी। नहीं एडम इसमें मैं मैच्योरिटी साबित करने के लिए आपको कौन सा सबूत चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि दुनिया के हालात अलग अलग हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मैच्योरिटी एजेस होती हैं, और कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। सऊदी अरब में, अरब के इलाकों में मैच्योरिटी की उम्र कम होती है, बहुत कम होती है। जहाँ ये चीज होती है तो वहां पर कोई ऐब नहीं समझा जाता। चलिए दूसरा सवाल करिए आप, दूसरा सवाल कीजिए, इसका जवाब। ये नहीं, आप घूम रहे हैं आप। 2 मिनट रुकिए यार मौलाना, थोड़ा हमको भी बोलने दो, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये क्योंकि 5300 लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ एडम, और ये बहुत जरूरी है। जी ये बात देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को जाके कोई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ, अरे एक मिनट मौलाना, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आरफीन साहब। देखिए, साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है। जब लड़की मैच्योर होती है तभी उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका कंप्लीट होता है साइकिल लाइफ का। आगे समझ में, आप जो है मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल आप समझ रहे हैं यहाँ के कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से 18 साल मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। मैच्योरिटी की उम्र जब ही है जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए। नहीं, आप कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं आप। एक मिनट हाँ, समझ गए ना। अगर लड़की का बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मैच्योर हो गई है, मेंसेस आ रहे हैं, तो उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल जवाब है, इट्स ऑल, दैट्स ऑल। मौलाना साहब 2 मिनट, अब आप अपने सवाल